نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ مدینے کا سفر کی۔ بہت سے لوگ کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن قریب عقل کے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آمینہ اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے گئیں، تو اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئیں، تو وہاں چند دن رکیں۔ کتنے دن تک رکیں؟ بعض میں ہے کہ 1 مہینہ، بعض میں 2، بعض روایتوں میں 6 ماہ تک کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول کو جو مدینے میں آپ نے قیام کیا تھا تو وہ دنوں کی یاد ہجرت کے بعد تک تھی۔ حضور نے ہجرت کے بعد جب قبیلے بنو عدی کے مکانات پر سے گزرے، حضور نے ایک جگہ دکھا کر کہا دیکھو یہیں پر وہ مکان تھا جہاں میں اور میری ماں رکے تھے۔ پھر حضور نے ایک میدان بتا کر کہا یہاں پر جو ہے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ پھر حضور نے کہا یہاں ایک تالاب تھا، وہیں میں نے تیرنا سیکھا ہے، بچپن میں نے وہیں تیرنا سیکھا۔ پھر حضور نے کہا دیکھو یہاں جو بچے کھیل رہے ہیں اس وقت یہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک لڑکی تھی جس کا نام انیسہ تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کا حافظہ اتنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چند دن کے قیام کے بعد یا چند ماہ کے قیام کے بعد بی بی آمینہ مکے کی طرف لوٹیں۔ مکے کی طرف لوٹیں۔ کل کائنات حضرت آمینہ کی کیا تھی؟ 5 اونٹ تھے، کچھ چیزیں تھیں، بکریوں کے کچھ ریوڑ تھا۔ حضرت برکہ ام ایمن جو عبداللہ کی باندی تھی وہی وراثت میں ملے تھے۔ ان کے جائے اللہ کے رسول حضرت ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی آمینہ مکے کو واپس آئی۔ نکل رہی مکے سے، پہنچی ابوا میں، عمر کا 6واں سال، عمر کا 6واں سال، ابتدائی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طبیعت اچانک ابوا میں بگڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ نے غور سے دیکھا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ طبیعت بگڑتی گئی۔ حضرت بی بی آمینہ کو اس حالت میں دیکھ کر، معصوم بچے تھے حضور، ماں کو اپنی گود میں ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ماں بیٹے کے گود میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول ماں کی پیشانی اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ قدرت کو عجیب کیا چیز منظور تھی، دیکھتے ہی دیکھتے بی بی آمینہ نے مقام ابوا میں معصوم محمد کی گود میں دم توڑ دیا۔ باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی اور ماں بھی چل بسی۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر مکے کی طرف چلنا چاہا، اللہ کے رسول نے مجھ سے میرا ہاتھ چھڑایا، دوڑ کر گئے، ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور زارو قطار رونے لگے۔ مکہ پہنچے تو دادا آپ کے کفیل بنے عبد المطلب۔ جب اللہ کے رسول کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے عبد المطلب نے ابو طالب کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرو۔ عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کیا، اور بھی بیٹے تھے لیکن حضرت عبداللہ اور ابو طالب دونوں ایک ماں سے تھے، تو ابو طالب کفیل بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی۔ بڑی محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابو طالب سفر کے لیے نکلے، حضور کی عمر 11 سال کی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم آیا، تو چچا نے کہا چلو گے؟ تو بھتیجے نے کہا آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو حضور نے 11 سال کی عمر میں پہلا تجارتی سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کی طرف کیا۔ بصرہ کے قریب جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک راہب یہودی عالم آیا، اور اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ یہ یتیم ہے، میری کفالت میں ہے، اس کی ماں اور اس کا باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں، میں ہی اس کا کفیل ہوں۔
تو اس یہودی عالم نے ابو طالب سے کہا میری ایک بات سنو گے؟ تو اس نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ تم اس سفر کو یہیں ختم کرو اور اس کو لے کر واپس چلے جاؤ، اس کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ تو ابو طالب نے تعجب سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں اگلی کتابوں کا علم رکھتا ہوں اور آگے تمہارا قافلہ جہاں تجارت کو جا رہا ہے وہاں بڑے بڑے اہل کتاب کے علماء موجود ہیں، توریت اور انجیل کے بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، اس کو لے کر مت جاؤ۔ ابو طالب نے پوچھا کیوں؟ کہ میں اس کی پیشانی میں اور اس کے چہرے پر آخری رسول کی ساری نشانیاں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس کو واپس لے جاؤ، کہیں وہ لوگ تکلیف نہ دیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طالب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے سفر سے لے کر واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 16 سال کی ہوئی، مکے میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کو جنگ بیعاص کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش اور قیس، بنو قیس کے درمیان تھی، لیکن قریش حق پر تھے، اللہ کے رسول نے ان کا سپورٹ کیا، جبکہ اس جنگ میں حضور کے ہاتھ سے کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں، کوئی مرا نہیں۔ 16ویں ہی سال مکے والوں میں ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی اچھے کاموں کے لیے، کہ مسافر کو نہیں لوٹیں گے، ناحق خون کسی کا بہانے نہیں دیں گے، اور کسی کا مال حرام کسی کو ہڑپ کرنے نہیں دیں گے۔ اس ویلفیئر سوسائٹی کا نام رکھا گیا حلف الفضول، حلف الفضول۔ تو اللہ کے رسول اس کے ممبر بنے۔ حضور نبی بننے کے بعد کہتے ہیں آج بھی کوئی مجھے ایسے بھلے کاموں کی طرف بلائے، سرخ اونٹ کو چھوڑ کر میں اس کام کی طرف جاؤں گا، میں اس کام کی طرف جاؤں گا۔